السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا جو رسالہ ہے یہ تفسیر کلمہ توحید ہے، جو مجدد الدعوہ الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التیمیمی رحمہ اللہ، ان کا یہ رسالہ ہے تفسیر کلمہ توحید۔ مجدد الدعوہ الاسلامیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر روشنی ڈالیے تاکہ اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ امام الدعوہ السلفیہ رحمہ اللہ نے اس پر سیر حاصل علمی مقالہ سپرد قلم فرمایا، جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کلمہ توحید ہی کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی کلمۃ التقوی اور عروۃ الوثقی ہے، اور اسی کلمہ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ زخرف اس کی 26، 23 اور 28 نمبری آیات ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کلمہ توحید کا صرف زبانی اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ منافقین بھی اس کا زبانی اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس بات کے ہوتے ہوئے بھی وہ جہنم میں ہوں گے۔ کلمہ توحید کے اقرار کا اسی وقت فائدہ ہوگا جبکہ دل میں اس کی محبت و معرفت ہو اور اہل ایمان سے محبت و قوت ہو، اور یہ محبت اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک کہ کلمہ توحید کے مخالفین سے عداوت اور دشمنی نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور جن غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرے۔ اس کے علاوہ بھی کتب صحاح میں احادیث نبویہ موجود ہیں جو کلمہ توحید کے صرف زبانی اقرار کرنے والوں کی جہالت اور گمراہی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کلمہ توحید میں نفی اور اثبات دونوں ہیں۔ اللہ کے سوا تمام مخلوق حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اولیاء اللہ اور صالحین امت سے الوہیت کی نفی ہے، اور صرف اللہ سے الوہیت کا ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اس الوہیت پر غور کرنا چاہیے جسے اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور تمام مخلوق حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام سے بھی نفی ہے، اور فرمایا کہ رائی برابر بھی ان میں صفت الوہیت نہیں، اور یہ الوہیت ہے جس کو عوام الناس سر اور ولایت کے نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا کے معنی ہے ایسا ولی جس میں کوئی بھید یا سر ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایسے ولی کو فقیر اور شیخ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کو خاص مقام اس لیے عطا فرمایا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کریں، ان سے پناہ طلب کریں اور ان کو میرے اور اپنے درمیان وسیلہ بنائیں۔ بس ہمارے اس دور کے مشرکین ان اولیاء کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ، اور مشرکین عرب ان کو الہ کہتے تھے، اور واسطہ حقیقت میں الہی کو کہتے ہیں۔ لہذا کسی شخص کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا وسیلہ کی تردید و نفی ہے۔ ذکر کردہ نقطے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے دو باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار و مشرکین سے جنگ کرتے رہے اور جن کے قتل کرنے، مال لوٹنے اور جن کے بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنانے کو جائز قرار دیا تھا، وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اور کائنات میں مدبر الامور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کریم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ سورہ یونس 31 نمبر آیا ہے، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔
ذکر کردہ فرمان الہی پر غور فرمائیے۔ آیت کریمہ میں جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے کفار عرب ان سب کو مانتے اور اقرار کرتے تھے، نیز وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی ادا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ عبادات بجا لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض محرمات سے بھی اجتناب کرتے تھے، اور اس تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا اور نہ ہی ان کی جانوں اور مال و متاع کو محفوظ قرار دیا۔ ذکر کردہ اعمال حسنہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا۔ ان کو قتل کرنا اور ان کا مال چھیننا جائز کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو پکارا جائے، نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اللہ کے سوا کسی سے فریاد نہ کی جائے، کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کے لیے اور نہ ہی کسی نبی اور رسول کے لیے۔ پر جو شخص غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کی وضاحت رہے کہ وہ مشرکین عرب جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی وہ صالحین کو پکارتے تھے، جیسے ملائکہ، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور دوسری اولیاء اکرام، اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی کائنات کا انتظام و انصرام کرنے والا ہے۔ اس بات کے ہوتے ہوئے بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اگر کوئی مشرک یہ کہے کہ ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق، خالق اور مدبر الامور ہے، لیکن یہ صالحین جن کو ہم پکارتے ہیں اور جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کی قبور پر جا کے ہم فریاد کرتے ہیں، ہم ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں پر سفارشی سمجھتے ہیں اور بس، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خالق و مالک اور کائنات کا نظم و نسق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ تو ایسے شخص کو یہ جواب دو کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ملائکہ و دوسرے اولیاء کرام کو پکارا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، اور بس قرآن کریم ان کے اس عقیدے کی یوں وضاحت کرتا ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورہ زمر کی 3 نمبر آیت ہے۔ جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس کی 18 نمبر آیت ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی کچھ بھلا کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ کفار و مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی خالق، رازق اور مدبر کائنات صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا، اور اس تمام کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام، ملائکہ اور اولیاء کرام کی تعریف میں رطب اللسان رہنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والی یہی بزرگ ہستیاں ہیں۔ اور خصوصاً نصارہ میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو رات دن حتیٰ کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر کنائس میں زہد کی زندگی بسر کرتے، ان اوصاف حمیدہ کے باوجود وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ وہ ان نفوس قدسیہ کو پکارتے، ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے۔ ان مشرکانہ عقائد کو سمجھنے کے بعد آپ پر اسلام کی حقیقت واضح ہو جائے گی، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت دی تھی۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغربا۔ اسلام کی ابتدا غربت یعنی اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور یہ اسی حالت میں پھر لوٹ جائے گا، تو بشارت ہے غربا کے لیے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی یہ روایت ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اکثر لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بس اے میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو اور حقیقی اسلام کو اول تا آخر سمجھو، اور اس کی اساس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھو، کلمہ توحید اور اس کے حاملین سے محبت کرو اور انہی کو اپنا بھائی بناؤ، اگرچہ یہ لوگ تم سے دور کسی ملک میں ہی کیوں نہ ہوں، اور ہر طاغوت سے انکار کر دو اور ہر طاغوتی طاقت اور اس کے حلیفوں سے علیحدگی اختیار کر لو، اور ایسے لوگوں سے بھی تمہارا مقاطعہ ضروری ہے جو کسی بھی طاغوتی طاقت کی حمایت کرتے ہوں اور یا کہتے ہوں کہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا اللہ پر سراسر کذب و بہتان ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ
ہر طاغوت کا انکار کریں اور اس سے اپنی برات کا اظہار کریں، اگرچہ وہ ان کے سگے بھائی ہوں۔ بھائیوں سے عرض کروں گا کہ کلمہ توحید کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو مشرک نہ ہو۔ ہم اپنی گفتگو کو اسی آیت کریمہ پر ختم کرتے ہیں، جس کو سمجھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دور کے مشرکین کا کفر ان مشرکین سے بہت بڑا ہے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا سورہ الاسراء کی 67 نمبر آیت ہے۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے جن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو اپنے تمام بزرگوں اور مشائخ کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی سے بھی استغاثہ فریاد نہیں کرتے تھے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تھی تو شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف جب آپ موجودہ دور کے مشرکین کو دیکھو گے جن میں بعض میں خود وہ عالم و فاضل اور زہد و اجتہاد کے مدعی بھی ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو عین حالت مصیبت میں بھی وہ غیر اللہ سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے معروف کرخی، شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت زید بن خطاب، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فاللہ المستعان۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بعض اوقات طواغیت، کافر، سرکش لوگوں سے بھی استغاثہ کرتے ہیں جیسے شمسان، ادریس اور یوسف وغیرہ۔ واللہ تعالی عالم۔ شیخ کا رسالہ ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔